يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سگے درگاہ میرا شو جو خواہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شو جو خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دار سگے شاہ جیلانی۔ حمد و ثنا اور نعت جناب حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس خوبصورت محفل کا جس کا انعقاد منتظمین محفل جامعہ غوثیہ رضویہ اس مسجد شریف کے منتظمین نے اہتمام کیا ہے، آپ کا شوق اور جذبہ دیدنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ محبت میں مزید اضافہ فرمائے، اور حضور علیہ السلام اور ان کے جو اولیاء ہیں مقربین بارگاہ ہیں ان کا خصوصی قرب ان کی نگاہ عنایت شامل حال فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مختصر بات کرتے ہوئے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے کیا ملے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے فائدہ کیا پہنچے گا۔ یہ نفس پرستی، انسان کہتا ہے کہ بس مجھے ملنا چاہیے، ہر چیز سے مجھے فائدہ ملے۔ نماز کا کہو تو نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، سوچتا ہے نا انسان کیا ملے گا۔ اور اگر پڑھو کوئی تسبیح پڑھ لو، کوئی اللہ کا ذکر کر لو، کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لو تو بندہ کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، فائدہ ذاتی نفع ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی جو محبت ہے، خصوصاً سرکار غوث پاک کی امام الاولیاء کی جو محبت ہے، وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نفع کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ایک پیغام ہے۔ یہ ہر چیز یہاں سے ملتی ہے الحمدللہ۔ اب تبلیغ کے بہت سے طریقے ہیں۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور پھر آتا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور مولا اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہو، اس کی ظاہری صورت ایسی ہو، اور اس کی سیرت ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لایا کریں۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ سن کر ایمان لاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو حضور کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے والے، سنا کچھ بھی نہیں، پڑھا بھی کچھ نہیں، مگر بس دیکھا۔ اور بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو قتل کے ارادے سے آیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور جب حضور کے چہرہ اقدس پر ان نظر پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، حضور ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے۔ تبلیغ نہیں سنی تھی انہوں نے، قرآن کی آیات ابھی نہیں سنی تھی، ابھی تعلیمات کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں شروع ہوا تھا۔ تو طبقے دو قسم کے ہیں، جو تبلیغ سن کر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر تبلیغ سنے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے معجزات کو دیکھا، معجزہ دیکھا بس ایمان لے آئے، حضور کے چہرے اقدس پر نظر پڑتے ہی ایمان لے آئے، سب کچھ بھول گئے۔ اس طرح اولیاء کرام میں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت جو ہے اس کو جاری فرمایا کہ وہ بعض دفعہ تبلیغ بھی فرماتے تھے، تبلیغ کے ذریعے سے لوگ صاحب ایمان بنتے تھے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان سے ایسی کرامات کا ظہور فرماتا تھا کہ وہ کراماتیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے نا کہ 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں اسپیکر کہاں ہوتے تھے، آواز دور پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو 70 ہزار کا اجتماع بیٹھا ہو، خود اندازہ کریں۔ تو غوث پاک کی شان میں یہ بات آتی ہے کہ غوث پاک
کہ کلام کو جیسا وہ پہلی صف میں بیٹھنے والا شخص سنا کرتا تھا اسی طرح کی آواز بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی آیا کرتی تھی. اور پھر یہ آپ کی تبلیغ کی تاثیر تھی. غوث پاک نے تبلیغ بھی فرمائی ہے اور کرامات کا بھی بہت بڑا ظہور ہوا آپ سے. تو غوث پاک کی محفل میں جو بیٹھنے والا، آپ کی مجلس میں جو بیٹھنے والا، سننے والا، مشاہدہ کرنے والا ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت کی دولت عطا فرماتا تھا. بہت سے سینکڑوں بے ایمان لوگ آتے تھے، آتش پرست، یہودی، عیسائی، یہ گوبر کی پوجا کرنے والے، یہ سمجھے کہ جانوروں کی پوجا پاٹ کرنے والے حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، چند جملے سنتے تھے، صاحب ایمان ہو کے وہاں سے جایا کرتے تھے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل کی یہ تاثیر تھی کہ جو آ جاتا تھا پھر خالی نہیں جاتا تھا. ادھر تو چور بھی آتا تھا اس کو اعلیٰ مرتبہ فائز فرما دیتے تھے، چور بھی آتا تھا تو پا کے جاتا تھا. یہ نہیں کہ اس کی چوری کی عادت جو ابھی موجود ہے تو اس کو مل گیا، نہیں، وہ پہلے پاک فرماتے تھے پھر عطا فرماتے تھے. بری عادتیں بھی جاتی رہتی تھیں اور پھر نیکیاں بھی ملتی رہتی تھیں. غوث پاک کی محفل اور مجلس کا اثر ہے. اور غوث پاک کی محفل میں ہر بندہ بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی کلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جی، ان بات دھیان سے نہیں سنی ہماری، وہ بس ایک ہی بندے کے دھیان میں لگے رہے ہیں جی، دوسرے بندوں کی بات دھیان سے نہیں سنی یا ان کے مقصود کو اور صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. نہیں، ایسی بات نہیں. غوث پاک کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب کلام ایک ہی فرما رہے ہیں، مگر ہر بندہ سمجھتا تھا شاید جو میرے دل میں سوال اٹھ رہے ہیں اسی کا جواب عطا فرما رہے ہیں. ہوتا بھی ایسے ہی تھا اور ہر بندے کی پھر تشفیع ہو جایا کرتی تھی. تو غوث پاک کی محبت جو ہے یہ دنیا میں بھی نفع کا باعث ہے، آخرت میں بھی نفع کا باعث ہے. دونوں باتوں پہ ایک ایک دلیل دیتا ہوں. آپ دنیا میں کیسے نفع کا باعث ہے؟ ایک عورت آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ حضور اولاد نہیں ہے، اور وہ بھی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اب ایسی عمر میں پہنچ چکی تھی جہاں پہ جا کے اولاد کے امکانات پیدائش کے بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ عورت آئی، تقاضا کر دیا. وہ اولیاء کے بارگاہ میں آنے والے بھی سمجھیں کہ بڑے بڑے عجیب سوال کر دیا کرتے تھے. یعنی وہ چیز نہیں ہوتی جیسے بتا رہے تھے علامہ صاحب کہ کہتا جی قیمہ کھانا ہے، کہتا جی بطخ کا انڈا کھانا ہے، کہتا جی بطخ کا گوشت اور چاول کھاؤں گا. اب یہ عجیب بات ہے نا، اس زمانے میں تو دستیاب ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن پہلے بتایا ہو کہ میں آ رہا ہوں، میرے لیے یہ کھانا تیار کرو. اچانک سے کیسے ہو؟ پھر اس زمانے میں کیسے ہو؟ مگر اولیاء کی شان یہ ہے، اور جو بندہ ارادہ کر کے آتا تھا اللہ وہ دکھا دیتا تھا اولیاء کے ذریعے سے ان کو. تو غوث پاک سے عرض کرنے لگی حضور دعا فرمائے اللہ اولاد عطا فرمائے. غوث پاک نے لوح محفوظ پر جب نظر دوڑائی تو فرمانے لگے کہ بی بی تیرے تو نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے، تو اللہ نے تو لکھی نہیں. وہ کہنے لگی کہ حضور اگر میرے نصیب میں ہوتی تو میں آپ کے بارگاہ میں کیوں آتی؟ پھر تو مل ہی جاتی مجھے، نصیب میں لکھا ہوا مل جاتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ حضور کیوں آتی؟ وہاں لگے کہ اچھا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی اللہ اس بڑھیا کو اولاد عطا فرما. آواز آئی کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، آپ نے دیکھا نہیں لوح محفوظ میں نہیں لکھا ہوا. تو وہ عرض کرنے کی حضور پھر دعا فرمایا. حضور نے پھر دعا فرمائی تو اللہ فرمانے لگا کہ یہ تو اس لوح محفوظ میں نہیں ہم نے لکھا، اس کے نصیب میں کوئی نہیں. آواز آئی غیب سے تو وہاں لگے کہ اللہ چلو 2 بیٹے اس کو عطا فرما دیں. پھر آواز آئی کہ ایک ہی نہیں ہے 2 بیٹے. یہ دیکھیں اولیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا، یہ مانگنا بند نہیں کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا، مانگتا ہے، تو یہ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور پھر کوشش فرمائے. غوث پاک عرض کرنے لگے بارگاہ خداوندی میں اللہ اس بڑھیا کو 3 بیٹے عطا فرما. آواز آئی کہ ایک بھی نہیں 3 کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عرض کی کہ مولا اس بڑھیا کو 4 بیٹے عطا فرما دی. یعنی 5 6 7 تک جب بات پہنچی نا تو حاتف غیب سے آواز آئی عبد القادر اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے. کام ہو گیا کہ نہیں بڑھیا؟ کام کون سا ہوا ہے؟ جو دوائیوں سے نہیں ہو سکتا تھا، جو ظاہری ہیلوں سے نہیں ہو سکتا تھا، اور عمر کے اس حصے میں جس میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا پھر کیسے ہو؟ مگر غوث پاک کی بارگاہ میں آنے والا خالی دامن کبھی واپس نہیں لوٹا کرتا تھا، وہ نواز کر بھیجا کرتے تھے. 7 بیٹے لے کے وہ جناب بی بی خوشخبری لے کے اٹھی اور اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے تھے. دنیاوی فائدہ پہنچ گیا.
دنیا میں جو چیز چاہیے تھی مل گئی، جو نہیں مل رہی تھی وہ مل گئی اولیاء کرام کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں۔ باب العزد ایک محلہ بغداد شریف کا، لوگوں نے ایک میت کی تدفین کی تو جب تدفین کر چکے تو بعد میں چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی قبر سے، وہ چیخ رہا تھا جیسے بڑے کرب میں ہو، وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہو۔ لوگ ڈر گئے، سنتے سنتے لوگ اکٹھے ہوئے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے سنا تو چیخو پکار کی آوازیں آ رہی۔ اب آخرت کا نفع کیسے پہنچتا غوث پاک کی بارگاہ؟ اولیاء کی محبت دنیا بھی اچھی کر دیتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی دلاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو پریشان ہوئے کہ اب کیا معاملہ کریں کہ یہ کیسے ہو گیا اور اس کا حل کیا ہے، چیخیں مار رہا ہے، یہ تو بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں، وہی اس کا کوئی حل نکالیں۔ دیکھیں جو مشکلات ہیں اور جو مصائب ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا حل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ اس چیز کا حل ہمیں غوث پاک کی بارگاہ سے مل جائے گا، اگر نہ سمجھتے ہوتے تو نہ جاتے وہاں پر۔ تو یہ بات ان کے ذہن نشین تھی کہ غوث پاک ہر مسئلے کا حل نکال دیں گے اور اللہ سے اس کو راحت دلوا دیں گے۔ لوگ دوڑتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے مدرسہ میں آپ تشریف فرما تھے، تو عرض کرنے لگے کہ حضور ہم نے ایک میت کی تدفین کی اور وہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ابھی تھوڑا بیٹھو، میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بندہ جو تھا اس نے کبھی میری مجلس اٹینڈ کی ہے، اس نے کبھی میری محفل، میری صحبت اختیار کی ہے؟ لوگ کہنے لگے حضور کبھی دیکھا نہیں کہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہو۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اچھا یہ بات جانتے ہو یہ کبھی میرے اس مدرسہ کے سامنے سے گلی سے گزر گیا ہو؟ لوگ کہنے لگے حضور گزرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر فرمانے لگے کہ یہ جو دور رہنے والے ہیں یہی سے سارا بات ہے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند فرمایا تو آپ کی جو پیشانی سے قطرے جو ہیں وہ پسینے کے بہنے لگے، جیسے بڑی کہیں گہرائی کی سوچ میں گئے ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو آپ کی آنکھیں بڑی سرخ تھیں اور بڑے جسم جو ہے بھیگا ہوا تھا پسینے سے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ شخص میری مجلس میں بھی کبھی نہیں بیٹھا اور میرے مدرسہ کے سامنے سے بھی کبھی نہیں گزرا، یعنی یہ بشارت تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی کہ عبد القادر آپ کی مجلس میں جو بیٹھ جائے گا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، اور جو آپ کے مدرسہ کے سامنے گلی سے گزر جائے گا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بشارت ملی ہوئی تھی آپ کو۔ کبھی آپ نے پوچھا یہ سوالات کی یہ چیزیں نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے، نہ مجلس میں بیٹھا نہ سامنے سے گزرا۔ اب اللہ نے اس کو راحت عطا فرما دی۔ وہ کیسے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، عذاب قبر سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ تو بارگاہ خداوندی سے مجھے یہ آواز آئی ہے کہ عبد القادر یہ اگرچہ آپ کی محفل میں بھی نہیں بیٹھا، آپ کے مدرسہ کے سامنے سے بھی نہیں گزرا، مگر یہ آپ سے حسن عقیدت رکھتا تھا، آپ سے حسن عقیدت رکھنے کی بدولت ہم نے اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ حسن عقیدت کہتے ہیں نا، اولیاء سے حسن عقیدت رکھو، عقیدت کا رشتہ کم از کم عقیدت کا رشتہ استوار رکھو، عقائد اپنے ٹھیک رکھو، اپنے نظریات اولیاء کرام کے بارے میں ٹھیک رکھو، تو یہ بھی بڑی برکت کا باعث ہے۔ وہ آتا ہے کہ یہ حسن عقیدت کا رشتہ رکھتا تھا، چلو اس کو بھی عذاب قبر۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، جا کے قبر کو سنا، قبر بالکل خاموش تھی، اس کو راحت مل چکی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک جن کی یہ محفل سجائے گی، اللہ غوث پاک کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معلینا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے مل فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔
الہ العالمین آج کی اس محفل 11ویں شریف کو بڑی 11ویں شریف کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ نیکی کے اعمال اس میں کیے گئے، جو کچھ مولا کریم باز و نصیحت کا سلسلہ ہوا، تبلیغ کا سلسلہ ہوا، اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آقا دو عالم نور مجسم شفیع محتشم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ آپ کے والدین کریمین، تمام انبیاء و مرسلین سابقین کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب پہنچے، حضور کے تمام یار، حضور کے تمام آل و اصحاب، حضور کے تمام اہل بیت اعظام، حضور کے ازواج مطہرات اور تمام شہداء کرب و بلائے معلّہ کی بارگاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ اخص الخصوص قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر کی بارگاہ مقدسہ میں یہ ثواب پہنچے۔ مولا کریم تمامی مشائخان اعظام، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، ویسیہ، رفاعیہ، نوریہ، رضویہ، برکاتیہ، جتنے سلاسل طریقت کائنات میں موجود ہیں، تمام کے اکابرین، بزرگان دین اور تمام مریدین معتقدین کی ارواح کو یہ ثواب پہنچے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایک اہل ایمان کو یہ ثواب پہنچے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت خواجہ پیر مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو یہ ثواب پہنچے۔ مولا کریم تمامی شرکائے محفل اور تمام منتظمین محفل اور تمام مہمانان گرامین کے خاندانوں میں سے جتنے لوگ صاحب ایمان دنیا سے جا چکے، سب کی ارواح کو بھی یہ ثواب پہنچے۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ کی زندگی نیکی پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب میں جو کوتاہیاں اور جو سستیاں اور غفلتیں پائی جاتی ہیں، اپنے رحم و کرم سے سب کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارا دنیا میں زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان بنا، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا، اخروی فلاح و کامیابی ہمارا نصیب اور مقدر فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں حلال طیب برکت والا رزق عطا فرما۔ وہ سے پاک کا صدقہ مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ مولا کریم جو بچے امتحان دے رہے ہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم جو کسی مشکل میں دو چار ہیں اپنے رحم و کرم سے ان کی مشکل کو دور فرما۔ مولا کریم یہ مسجد شریف کے منتظمین تمام کو خصوصی خیر و برکت عطا فرما۔ حضرت علامہ محمد احمد رضا قادری شرفی صاحب کے علم و عمل میں صحت میں برکتیں عطا فرما، واعظ و نصیحت میں قوت گویائی میں مولا کریم ترقی عطا فرما۔ سادات اکرام، علماء اکرام، نعت خوانان شیریں لسان مولا کریم سب کو خیر و برکت خصوصی عطا فرما۔ شاہد ڈار صاحب کی دادی جان بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو اپنی کم علمی کی وجہ سے تجھ سے نہ مانگ سکے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ آیا، مولا کریم جو بہتر ہے ہمارے لیے اپنی جناب سے عطا فرما۔ مولا کریم نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہمارے جو جائز مقاصد ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ حضرت قاری صاحب جو اس مسجد شریف کے بانی ہیں مولا کریم ان کی خدمات میں، ان کی مساعی میں خیر اور برکت کثیر عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، عمر دراز عمر خضری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، کل بروز بدھ 17 نومبر صبح 10 سے 2